جب ہم انیمیا اور کانسٹیپیشن کا کمبینیشن دیکھتے ہیں تو میں اس کو خطرے کی علامت میں شامل کرتا ہوں اور کولونوسکوپی ریکمینڈ کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ٹیومر یا کینسر یا اور کوئی السر یا کوئی ایسی لیجن ہے جہاں سے خون ایسا رس رہا ہے اور اس وجہ سے کانسٹیپیشن بھی ہو رہی ہے۔ جی السلام علیکم، I am Dr. Bilal bin Mukhtar. I am a gastroenterologist, hepatologist and advanced intervention endoscopist, currently working in National Hospital, Lahore. آج میں آپ سب کے ساتھ جس ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کانسٹیپیشن یا قبض۔ قبض ایک بڑا کامن پرابلم ہے اور اس کا کوالٹی آف لائف پہ بڑا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہے۔ کانسٹیپیشن از اے گلوبل پرابلم، لیکن مجھے لگتا ہے پاکستان میں پرابلم بہت زیادہ ہے، اینڈ آئی تھنک ہمارے لائف اسٹائل اور ڈائٹ کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ میری پریکٹس میں آئی ووڈ سے اباؤٹ 90% آف دا پیشنٹس ول ہیو کانسٹیپیشن ٹو سم ڈگری، تو آئی فیلٹ کہ اس کے اوپر ہمیں ڈسکشن کرنا چاہیے۔ سو فرسٹ آف آل واٹ از کانسٹیپیشن، اینڈ دیر از نو کلیئر کٹ، دیر از نو سنگل ڈیفینیشن نہیں ہے کانسٹیپیشن کی، کیونکہ ہر بندے کی پرسیپشن اسٹول پاس ہونے کی اور ڈیفیکلٹی کی ڈفرینٹ ہے۔ ایک بندے کے لیے جو چیز کانسٹیپیشن ہے دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے بالکل نارمل، بٹ جنرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہفتے میں 3 سے کم اسٹول آ رہے ہیں تو یہ کانسٹیپیشن کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسٹول پاس کرنے میں زور لگتا ہے، اسٹریننگ کرنی پڑتی ہے، یا اسٹول بہت ہارڈ ہے، یا آپ کو ایک سینس آف کمپلیٹ ایویکویشن نہیں آتی ہے، یو ڈونٹ فیل گڈ آفٹر اے باؤل موومنٹ، تو یہ بھی سب کانسٹیپیشن کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کانسٹیپیشن یا قبض ہوتی کیوں ہے، واٹ کازز کانسٹیپیشن، یا اس کی کیا ٹائپس ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے اور آئی تھنک لاٹ آف پیشنٹس ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف آئیڈینٹیفائنگ کہ کانسٹیپیشن کی ریزن کیا ہے۔ دے جسٹ وانٹ بعض اوقات ایک کوئک ٹریٹمنٹ ہو جائے، اور بعض اوقات تو اپنی ہوم ریمیڈیز بھی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اینڈ اور وہ سمجھتے ہیں کافی ہیں۔ تو اس کو میں تھوڑا سا ذرا ڈسکس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کانسٹیپیشن کی 2 بنیادی کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ ہے جسے ہم پرائمری کانسٹیپیشن کہتے ہیں یا ایڈیوپیتھک، یا یہ وہ کانسٹیپیشن ہے جس میں کوئی اور ایشو نہیں ہے بلکہ بڑی آنت میں پرائمریلی ایشو ہے، یا تو وہ بہت سلو ہے اور موومنٹ اس میں اسٹول کی بڑی ہی سلو ہے، یا پھر ایکسپلشن میکینزم ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو اسٹول کا پیسج ہوتا ہے اس میں بہت سارے مسلز ایک کوآرڈینیٹڈ فیشن میں کام کرتے ہیں۔ کچھ مسلز کانٹریکٹ کرتے ہیں، کچھ ریلیکس کرتے ہیں، اور اگر یہ کوآرڈینیشن یا ٹائمنگ خراب ہو جائے تو باوجود کوشش کے پراپر اسٹول نہیں آتا۔ تو ان سب کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ سارے آتے ہیں کیٹیگری میں پرائمری کانسٹیپیشن یا ایڈیوپیتھک کانسٹیپیشن۔ لیکن ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے سیکنڈری کانسٹیپیشن کی، وہ یہ دوسری ٹائپ ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ کسی بھی پیشنٹ کی کانسٹیپیشن اس وجہ سے نہ ہو کہ وہاں پہ obstruction ہے۔ سو اس کے لیے ہمیں پھر ایک ہسٹری ایگزام یا بعض اوقات امیجنگ کرنی پڑتی ہے، ایسے پیشنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے، اور یہ کاز میں آف کورس ٹیومر یا کینسر کی وجہ سے obstruction شامل ہے، تو اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کازز ہیں جس میں کئیوں میں نرو سپلائی آپ کی کولن کی امپیئرڈ ہے، فار ایگزامپل ڈائبٹیز اس کی کلاسک ایگزامپل ہے، بعض اوقات اسپائنل کارڈ انجری کچھ پیشنٹس میں ہوتی ہے، نیوروپیتھیز ہو سکتی ہیں، اور پارکنسن ڈیزیز ہے، یہ اس کی چند ایگزامپلس ہیں۔ اس کے علاوہ میٹابولک کازز ہیں، تھائرائڈ کا ڈسفنکشن ہے، پوٹیسیم اگر آپ کا لو رہتا ہے اس سے بھی قبض ہو سکتی ہے، اور ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے ڈرگس کی، میڈیکیشنز۔ اس میں آف کورس پرسکرپشن میڈیکیشنز ہیں جو کہ کافی ایسی دوائیاں ہیں کازز کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکثر پیشنٹس نان پرسکرپشن یا سیلف میڈیکیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن خراب ہو سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے۔ اور اس میں کیا ہے، فار ایگزامپل اینٹ ایسڈز، اکثر انڈائجیشن یا ایسیڈیٹی کی کمپلینٹ کے لیے جو اینٹ ایسڈز لیتے ہیں اس سے قبض ہو جاتی ہے، بعض اوقات آئرن سپلیمنٹس، کیلشیم سپلیمنٹس، تو اس طرح کی کافی ساری دوائیاں ہیں۔ تو یہ سب کا جاننا اور اس طرح سے ان کو ایڈریس کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بیسک ٹائپس ہیں کانسٹیپیشن کی۔ اب نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کانسٹیپیشن کا ڈائگنوسس کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کی ایویلویشن پیشنٹس میں کیسے کی جاتی ہے۔ سو مین پرپز ہمارا کانسٹیپیشن کے ڈائگنوسس اور ایویلویشن میں یہ ہوتا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کانسٹیپیشن کی ٹائپ کون سی ہے، کیا یہ ایڈیوپیتھک یا فنکشنل کانسٹیپیشن ہے یا یہ سیکنڈری کانسٹیپیشن ہے، کیونکہ اگر سیکنڈری ہے تو ہم پھر اس کی کاز آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ٹریٹ کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر خالی ٹریٹمنٹ لینے سے اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اور اسٹارٹ ہم کیسے کرتے ہیں، گڈ ہسٹری از کریٹیکل۔ ہسٹری میں ہم کافی ساری انفارمیشن ہمیں
ہم ایکوائر کرتے ہیں اور وہ بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے ہمارے لیے. اور ख़اص طور پہ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں الارم فیچرز. تو ہم نے ہسٹری میں الارم فیچرز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ الارم فیچر یا خطرے کی علامات یہ وہ ہیں جن سے انڈر لائن کسی کینسر کا خطرہ ہوتا ہے، پھر ٹریٹمنٹ اس حساب سے یا ڈائگنوسس اس حساب سے ہمیں کرنا ہے. تو الارم فیچرز کیا ہیں؟ اگر کسی کے اسٹول میں بلڈ آ رہا ہے، برائٹ ریڈ کلر کا بلڈ ہے، یا اسٹول ٹیسٹ میں ہڈن بلڈ ہے جو ویسے نظر نہیں آ رہا لیکن اسٹول ٹیسٹ میں آیا ہے، یا پھر ان میں خون کی کمی ہے اور آئرن کی کمی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ویٹ گر رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، فیملی ہسٹری ہے کولن کینسر کی، 50 سال سے ایج زیادہ ہے اور اچانک کانسٹیپیشن ڈیولپ ہو گئی ہے، یا پھر اسٹول کا کیلیبر یا بہت پتلے پخانے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ساری وہ علامات ہیں جن کو ہم خطرے کے علامات کہتے ہیں یا الارم فیچرز. اگر ایسی بات ہے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے کولونوسکوپی. کولن کی ایک تھورو ایویلویشن بہت ضروری ہے. ہسٹری کے علاوہ فزیکل ایگزام از آلسو امپورٹنٹ، اور میں یہی کہوں گا کہ ریکٹل ایگزام ان پیشنٹس میں ہونا چاہیے. ریکٹل ایگزام کین بی ویری ہیلپ فل. اس میں ہمیں اینل فشرز ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں، میس ٹیومر ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے، ہم ریکٹل ٹون کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اسٹریننگ کرا کے دیکھ سکتے ہیں کیا یہ ایویکویشن کا مسئلہ ہے یا کولن کی موومنٹ سلو ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی ریکٹل ایگزام سے ہمیں مل سکتی ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن، تو وی شوڈ ناٹ اگنور دیٹ. تو یہ کچھ بیسک ہسٹری اور فزیکل ایگزام کی فائنڈنگ ہے. اس کے علاوہ آف کورس ڈائگنوسس کے لیے نیکسٹ اسٹیپس میں بعض اوقات ہمیں پیشنٹس میں ایکس رے، سی ٹی اسکین کی طرف جانا پڑتا ہے. ڈیفیکلٹ کیسز میں ڈائگنوسٹک چیلنجز کے اندر پھر ہمیں فردر ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے. دیر از اے ٹیسٹ کال کولن سٹس مارکر ٹیسٹ. اس میں ہم ریڈیو اوپیک مارکرز سوالو کراتے ہیں، دین وی ٹیک ایکس ریز. اور کچھ پیشنٹس میں ریکٹل مینومیٹری کرنی پڑتی ہے، انو ریکٹل مینومیٹری. بٹ اس کی نوبت انہی میں آتی ہے جن میں آرام نہیں آ رہا ہوتا اور ڈائگنوسٹک چیلنج ہوتا ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کانسٹیپیشن کو مینیج کیسے کیا جائے، اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ پہلے آفٹر گڈ ہسٹری اینڈ فزیکل ایگزام ہمارا جو گول ہوتا ہے وہ ہے کہ سیکنڈری کاز آف کانسٹیپیشن کو ڈیٹیکٹ کریں اور ان کو ٹریٹ کریں. اس کے لیے ہمیں ٹیسٹ بعض اوقات آرڈر کرنے پڑتے ہیں، بعض اوقات کولونوسکوپی کرنی پڑ سکتی ہے ڈپینڈنگ آن ہسٹری فیچرس. اور ونس یہ چیزیں رول آؤٹ ہو جاتی ہیں اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایسی کوئی سیکنڈری کاز نہیں ہے کانسٹیپیشن کے لیے، تو پھر ہم فوکس کرتے ہیں ٹورڈز دا ٹریٹمنٹ آف ایڈیوپیتھک یا فنکشنل کانسٹیپیشن. اور اس میں میں ایک گریڈڈ اپروچ استعمال کرتا ہوں. تو ان مائی اسٹیپ 1 آف مائی اپروچ سب سے پہلے لائف اسٹائل چینجز ہیں، تھوڑی لائٹ ایکسرسائز، چاہے وہ صرف واک ہی کیوں نہ ہو، اٹ ہیلپس اے لاٹ. ڈائٹ چینجز بڑی امپورٹنٹ ہیں، اس کو بھی ہم فردر تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اینڈ ان ایڈیشن اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گو اوور دا لسٹ آف میڈیکیشن. وہ ساری دوائیاں جو کوئی بھی پیشنٹ لے رہا ہے ان کو ہم کیئرفلی دیکھتے ہیں، کس کو کم کیا جا سکتا ہے یا نکالا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے. اور فائنلی فائبر، دیٹس مائی اسٹیپ 1. فائبر میں ایڈ کرتا ہوں. فائبر فرسٹ اسٹیپ میں ایڈ کرنے کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ فائبر از ویری چیپ، بڑا آسان ہے اسے لینا اور بہت سیف ہے. تو دیٹ شوڈ بی انکارپوریٹڈ ایز فرسٹ لائن تھراپی ان مینجمنٹ آف کانسٹیپیشن. پھر جن پیشنٹس میں اس سے آرام نہ آئے تو پھر میں اسٹیپ 2 کی طرف جاتا ہوں. اور اسٹیپ 2 میں آئی ایڈ آسموٹک لیکزیٹیوز. تو یہ وہ لیکزیٹیوز ہیں جن کے اوپر بہت اسٹڈی ہو چکی ہے، بہت ریسرچ ہو چکی ہے، اینڈ دے ویری سیف ٹو ٹیک. اس کی ایگزامپل ہے پولی ایتھائلین گلائکو جو کامنلی یہاں پر موو کال کے نام سے آتا ہے، اینڈ آلسو لیکٹولوز جو ڈیوفلیک کے نام سے کامنلی اویلیبل ہے مارکیٹ میں. یہ میرا اسٹیپ 2 ہوتا ہے. اور اگر اس کے باوجود پیشنٹس کو ریلیف نہیں ملتا تو دین آئی موو آن ٹو انٹرمیٹنٹ اسٹیمولنٹ لیکزیٹیوز. اکثر میں دیکھتا ہوں پیشنٹ اسٹیمولنٹ لیکزیٹیوز کیونکہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، روٹین میں لے رہے ہیں، کرونکلی لے رہے ہیں، اٹس ناٹ ایڈوائزڈ. اسے کولونک اسکیمیا، اسے اور پرابلمس آ سکتی ہیں. بٹ اسٹیمولنٹ لیکزیٹیو ہم منہ کے ذریعے ٹیبلٹ فارم میں بھی لے سکتے ہیں، سیرپ فارم میں بھی لے سکتے ہیں، اور ریکٹلی بھی لے سکتے ہیں سپوزیٹری کی فارم میں. اس کی 2 ایگزامپلس سوڈیم پیکوسلفیٹ ہے، سینا ہے. اور پھر بعض اوقات اسی کیٹیگری میں ہمیں پیشنٹس کو اینما دینا پڑتا ہے. ٹیپ واٹر بھی ہو سکتا ہے، منرل آئل اینما بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات کلین اینما اگر پیشنٹ کے لیے سیف ہو تو بھی ہم دے سکتے ہیں. دس از اسٹیپ 3. اگر اسٹیپ 3 کے باوجود پیشنٹس میں کانسٹیپیشن از اے بگ پرابلم امپیکٹنگ دیئر کوالٹی آف لائف، تو پھر میں جاتا ہوں مور ماڈرن، مور نیور میڈیکیشن جو اس وقت پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں، بٹ پھر ہم ان کو امپورٹ کراتے ہیں. ایک ایگزامپل پروکیلوپرائڈ ہے. اٹ از اے کولونک پروکائنیٹک ایجنٹ. اس کا رسپانس بڑا اچھا آتا ہے ان پیشنٹس میں جن میں باقی میڈیکیشنز یا لائف اسٹائل چینجز ورک نہیں کرتے ہیں. تو یہ میری اوور آل ایک گریڈڈ اپروچ ہے ٹورڈز مینجمنٹ آف کانسٹیپیشن.
اب میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ڈائٹ کو کہ کیونکہ میرے بہت سارے پیشنٹ مجھ سے بلکہ ہر دفعہ ہی پوچھتے ہیں کہ ڈائٹ میں ایسی کیا چینجز کی جائیں جس کے ساتھ ہماری کانسٹیپیشن امپروو ہو جائے. تو اس کو تھوڑا سا میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ڈائٹ میں سب سے پہلے فائبر از نمبر 1. اس کے بعد پھر فلوئڈس کا ہم بات کریں گے, فوڈس کی بات کریں گے, اور کچھ ہوم ریمیڈیز یا ہربل ریمیڈیز کی ہم بات کریں گے. سو فائبر پہلی بات ہے کتنا ہونا چاہیے. سو ٹو بی پریسائز بٹوین 20 to 30 گرام اے ڈے ہونا چاہیے. اب ایوریج آؤٹ کر لیں کہ 25 گرام فائبر آپ کا ڈیلی انٹیک میں ہونا چاہیے. وہ فائبر آپ اپنی ڈائٹ سے بھی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, ڈائٹ اپنی ڈیلی روٹین میں, اور یا پھر ہمیں بعض اوقات فائبر سپلیمنٹس بھی دینے پڑتے ہیں. یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کچھ پیشنٹس میں فائبر ٹالریٹ نہیں ہوتا ہے, اس سے ان کو بہت زیادہ بلوٹنگ ہو جاتی ہے, پیٹ سویل کر جاتا ہے. تو یہ ایک سب سیٹ ہوتا ہے کانسٹیپیشن کا, جن کو ہم سلو ٹرانزٹ کانسٹیپیشن کہتے ہیں. ان میں بڑی آنت موو بہت سلو کرتی ہے. ان پیشنٹس میں فائبر بینیفیشیل نہیں ہوتا بلکہ اس کا نقصان ہوتا ہے. تو ایسے پیشنٹس کو پھر ڈیٹیکٹ کر کے ہم ان میں فائبر ختم کر دیتے ہیں اور باقی چیزوں سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. فلوئڈ کتنا ہونا چاہیے, پانی کتنا پئیں, 1.5 سے 2 لیٹر ایک دن کے اندر فلوئڈ ضرور پینا چاہیے, کیونکہ ڈی ہائیڈریشن از اے میجر کاز آف کانسٹیپیشن. خاص طور پہ ویدر چینجز جب آتے ہیں سردیوں میں تو لوگوں کی فلوئڈ انٹیک کافی کم ہو جاتی ہے. اور دین کمنگ ٹو دا تھرڈ انٹیگرل کمپوننٹ, وہ ہے فوڈس. کون سے فوڈز اچھے ہیں, اور اس کے جو اپوزٹ فوڈز ہیں obviously they are bad. بٹ فوڈس میں انٹرسٹنگلی پرونز ہیو بین اسٹڈیڈ سائنٹیفکلی ٹو ہیلپ وتھ کانسٹیپیشن. پرون ہے آلو بخارا, وہ ڈرائی آلو بخارا بھی ہو سکتا ہے یا پھر پرون جوس بھی ہو سکتا ہے. تو دس واز کمپیئرڈ, ایک اسٹڈی میں 2011 میں پبلش ہوئی تھی سیلیم کے ساتھ, اینڈ دے نوٹڈ کہ پرون کا افیکٹ زیادہ بہتر ہے سیلیم سے. سو آئی ڈو ریکمینڈ جو لوگ اس کو ارینج کر سکتے ہیں پرونس کو, کانسٹیپیشن میں دے کین ایکچولی گیٹ سگنیفیکنٹ بینیفٹ. اس کے علاوہ کافی ہماری موٹیلیٹی کو بڑھاتی ہے تو کانسٹیپیشن میں ہیلپ کر سکتی ہے. اور پھر ہائی فائبر فوڈس. اب ہائی فائبر فوڈس کی ایک بہت براڈ کیٹیگری ہے, بٹ جنرلی فروٹس, ویجیٹیبلس, لیگیومس یا دالیں, ویٹ, برین, اوٹ میل کی فارم میں, اور اس کے علاوہ نٹس, وال نٹس, بادام, ایلمنڈ, یہ ساری چیزیں آر ہائی ان فائبر اینڈ کین ہیلپ ان پیشنٹس وتھ کانسٹیپیشن. اینڈ فائنلی ایسی کون سی کچھ اربل تھراپیز ہو سکتی ہیں جن سے کانسٹیپیشن میں ریلیف مل سکتا ہے. تو بیسڈ آن ڈیٹا اینڈ آلسو پیشنٹ ایکسپیرینسز, آئی فیل کہ فلینل سیڈ ٹی یا سونف کا قہوہ, اس سے کانسٹیپیشن میں ریلیف مل سکتا ہے. اس کے علاوہ سینا ٹی سنا مکی کی چائے بنا کے یا آپ اس کا قہوہ بنا کے پی سکتے ہیں, اپنی ڈیلی لائف میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. دیٹ کین ایکچولی ہیلپ وتھ کانسٹیپیشن. کچھ آئلز ہیں, فلیکس سیڈ آئل ہے, اولیو آئل ہے, کیسٹر آئل ہے, ان کو بھی اگر آپ ڈیلی لائف میں انکارپوریٹ کریں تو اٹ کین آل ایڈ اپ. اینڈ فائنلی کچھ لوگوں میں اجوائن کا پانی پینے سے کافی بینیفٹ ہوتا ہے. اس کو ہم انگلش میں بشپس ویٹ بھی کہتے ہیں یا کیرم سیڈ. تو یہ وہ چیزیں ایسی ہیں جو آئی تھنک اربل سپلیمنٹس ہیں وچ کین آلسو ایڈ ان دا مینجمنٹ آف کانسٹیپیشن. یہ کویشچن میں سے اکثر پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ قبض کے کنٹرول کے لیے, اس کی امپرومنٹ کے لیے کن چیزوں سے پرہیز کیا جائے. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ فاسٹ فوڈ, فیٹی فوڈ, فرائڈ فوڈ سے آپ پرہیز کریں. اس کے ساتھ چپس, فار سم ریزن پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, چپس کو اوائڈ کریں. اینڈ سملرلی میٹ, گوشت سے بعض اوقات اس کو ڈائجسٹ کرنے میں, پروسیس کرنے میں کانسٹیپیشن ورسن ہو سکتی ہے, اس سے اوائڈ کریں اف پاسبل. اور جو پروسیسڈ فوڈز ہیں, بیکری آئٹمز ہیں یا فروزن فوڈز ہیں, ان سے اوائڈ کریں. اور اس کے ساتھ آف کورس ہیلدی فوڈس کو انکارپوریٹ کریں, فروٹس, ویجیٹیبلس اینڈ لیگیومس, ویٹ, اوٹ, ان چیزوں کو ایڈ کرنے سے جو کہ ہائی ان فائبر ہے. سو ایک سوال میرے سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا کانسٹیپیشن اور انیمیا کا آپس میں کوئی تعلق ہے. پیشنٹس بعض اوقات آر انٹرسٹڈ ان نوئنگ. سو کانسٹیپیشن ڈپینڈ کرتا ہے کس ریزن سے کانسٹیپیشن ہے. اینڈ آف کورس جب ہم انیمیا اور کانسٹیپیشن کا کمبینیشن دیکھتے ہیں تو میں اس کو خطرے کی علامت میں شامل کرتا ہوں اور کولونوسکوپی ریکمینڈ کرتا ہوں, کیونکہ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ٹیومر یا کینسر یا اور کوئی السر یا کوئی ایسی لیجن ہے جہاں سے خون ایسا رس رہا ہے اور اس وجہ سے کانسٹیپیشن بھی ہو رہی ہے. تو ایسی چیز کو ڈیٹیکٹ جلدی کرنا چاہیے, اس کا بر وقت علاج کرنا چاہیے. کانسٹیپیشن کے باڈی پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں یا پیشنٹ میں کس طرح سے مینیفیسٹ کر سکتی ہے. تو کانسٹیپیشن ایکچولی سے کافی ڈسٹریس کریٹ ہوتا ہے پیشنٹس کے لیے. اس میں بعض اوقات پیشنٹس کو کافی درد ہوتی ہے پیٹ میں, کئی دفعہ یہ درد مسلسل رہتی ہے, کئی دفعہ مروڑ کی شکل میں آتی جاتی رہتی ہے,
اس کے ساتھ ساتھ پیٹ پھول جاتا ہے اور کچھ پیشنٹس کو سویئر کانسٹیپیشن میں اپر گیسٹرو انٹیسٹنل سمٹمس بھی آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھرا رہنا, پھولا رہنا, نوزیا, وامٹنگ, بھوک نہ لگنا, یہ ساری چیزیں کانسٹیپیشن سے ہو سکتی ہیں. تو اس کے علاوہ مینٹل اسٹریس بہت زیادہ ایڈ اپ ہو جاتا ہے ان پیشنٹس میں, کیونکہ دے آلویز وری کہ دیر سم تھنگ گوئنگ آن. اینڈ تو یہ کانسٹیپیشن کی وجہ سے مختلف آپ کے آرگنس افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں, مختلف سمٹمس بھی آ سکتے ہیں. کیا کانسٹیپیشن اور ڈی ہائیڈریشن کا آپس میں کوئی لنک ہے؟ تو بالکل ہے. ڈی ہائیڈریشن ایک بڑی کامن کاز ہے کانسٹیپیشن کی, خاص طور پہ ان ایلڈرلی پیشنٹس. اور میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ تقریباً 1.5 سے 2 لیٹر پانی ایوری ڈے آپ کو ضرور پینا چاہیے. اس سے آپ کی کانسٹیپیشن میں امپرومنٹ آ سکتی ہے. اگر آپ کو کانسٹیپیشن کا پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں یا مشکل میں ہیں, تو آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں.